بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ کل آپ کو درسی کتاب سے متعلقہ جو کام کرنے کے لیے دیا گیا تھا، یقیناً تمام بچوں نے نوٹ بک پر لکھ لیا ہوگا۔ آج آپ کو عملی کتاب حصہ بے سے متعلقہ کام کروایا جائے گا۔ اب چلتی ہیں عملی کتاب حصہ بے صفحہ نمبر 51 کی جانب۔ سب سے پہلے آج کی تاریخ نوٹ کیجئے، 14 دسمبر 2020 عیسوی، دن پیر۔ عزیز طلباء، آج کے کام کا عنوان ہے نامکمل جملوں کو مکمل کرنا، یعنی آج آپ کو سمجھایا جائے گا نامکمل جملوں کو کتنے انداز سے مکمل کیا جا سکتا ہے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اگر خالی جگہ پر کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں دیا گیا تو جو بھی مناسب لفظ لگے آپ اسے لکھ کر جملہ مکمل کر سکتے ہیں، یعنی خالی جگہ پر کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، اگر ہر نامکمل جملے کے ساتھ خالی جگہ پر کرنے کے لیے یعنی جملوں کو مکمل کرنے کے لیے دو الفاظ موجود ہوں تو معنی کے لحاظ سے دونوں الفاظ میں سے جو مناسب لگے آپ اس کی مدد سے خالی جگہ پر یعنی جملہ مکمل کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، کہ اگر کچھ لفظ ملا کے دے دیے گئے اور پھر اس کے نیچے نامکمل جملے یعنی خالی جگہ دے دی گئی تو ہر جملے کے لیے جو لفظ مناسب ہو وہ جو تمام الفاظ ملا کے دیے گئے ان تمام الفاظ میں سے جو لفظ مناسب لگے اس کا انتخاب کر کے اس کی مدد سے خالی جگہ پر یعنی جملہ مکمل کر سکتی ہے۔ چوتھا انداز نامکمل جملوں کو مکمل کرنے کا یہ ہے کہ اگر کسی محاورے یا ضرب المثل کا استعمال ہوا ہو تو خالی جگہ میں وہی لفظ لکھا جائے گا جو اصل محاورے یا ضرب المثل کا حصہ ہے، اس کی بجائے کوئی اور مناسب لفظ آپ نہیں لکھ سکتے، خواہ وہ پورے معنی دے سکتا ہو۔ اب چلتے ہیں، پہلا جو آپ کو انداز بتایا گیا کہ مناسب لفظ سے خالی جگہ پر کرنے کا یعنی جملوں کو مکمل کرنے کا۔ نمبر 1، اس نے سارا سال خوب ڈیش کی۔ اب سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کوئی لفظ نہیں دیا گیا تو جو مناسب لفظ لگے آپ نے اس کی مدد سے اس خالی جگہ کو پر یعنی جملہ مکمل کرنا ہے۔ تو میرے ذہن میں جو مناسب لفظ آ رہا ہے وہ میں لکھ رہا ہوں، محنت۔ اس نے سارا سال خوب محنت کی۔ اسی طریقے سے تمام بچوں نے مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ کو پر یعنی جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ نمبر 2، آپ کو بتایا گیا تھا کہ اگر کسی محاورے یا ضرب المثل کا استعمال ہوا ہو تو خالی جگہ میں وہی لفظ لکھا جائے جو اصل محاورے یا ضرب المثل کا حصہ ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، غرور کا ڈیش نیچا، آپ نے پڑھا ہوگا درست، غرور کا سر نیچا۔ اب یہ جو اصل لفظ ہے جو اس کا حصہ ہے اسے ہی لکھ دیا گیا، غرور کا سر نیچا۔ اسی طریقے سے آپ نے جو اصل محاورے یا ضرب المثل کا حصہ ہے اسے ہی لکھنا ہے۔ تیسرا انداز آپ کو بتایا گیا تھا، اگر خالی جگہ یعنی نامکمل جملوں سے پہلے الفاظ کو ملا کر لکھ دیا گیا پھر نیچے خالی جگہ دی گئی یعنی نامکمل جملے دیے گئے، آپ نے ان تمام الفاظ میں سے جو مناسب لفظ ہو اس کا انتخاب کر کے خالی جگہ کو پر یعنی جملے کو مکمل کرنا ہے۔ جیسے نمبر 1، میں نے ٹکٹ ڈیش۔ اب یہ تمام الفاظ ملا دیے گئے، اکٹھے لکھ دیے گئے۔ اب آپ نے ان تمام الفاظ میں سے درست لفظ کا انتخاب کرنا ہے، تو درست مناسب لفظ خریدا، میں نے ٹکٹ خریدا۔ اس طریقے سے آپ نے تمام الفاظ میں سے مناسب لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ کو پر یعنی جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ نمبر 4، چوتھا طریقہ آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا، اگر ہر جملے کے سامنے 2 الفاظ دیے گئے ہوں، ان 2 الفاظ میں سے جو مناسب ہو آپ نے اس کا انتخاب کر کے خالی جگہ کو پر یعنی جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں،
خالی جگہ اور جملے دیے گئے، سامنے قوسین میں 2 الفاظ دیے گئے تو وہاں سے درست لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ کو پر کرنا ہے، جیسے جس کا کام ڈیش کو ساجے، اب قوسین میں انہی، اسی، تو مناسب لفظ اسی، جس کا کام اسی کو ساجے۔ تو امید ہے تمام طلباء سمجھائے گئے طریقے کے مطابق نامکمل جملوں کو مکمل کر لیں گے، اور آپ یہ بھی سیکھ گئے ہوں گے کہ نامکمل جملوں کو کتنے انداز سے مکمل کیا جا سکتا ہے۔ عزیز طلباء، اسے مکمل کرنے کے بعد آپ نے صفحہ نمبر 51 اور 52 کو یاد بھی کرنا ہے۔